تو آج ہم پڑھیں گے اپنے جاوا اسکرپٹ کے اندر پرومس ڈاٹ آل فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر پرومس میتھڈ کے بارے میں پڑھا تھا، ویڈیو نمبر 117 کے اندر۔ یہ جو ہے پرومس ڈاٹ آل جو ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اب پرومس میتھڈ ہم نے پڑھا تھا، پرومس میتھڈ کیا کام کرتا تھا؟ ہم پرومس میتھڈ کو کسی نہ کسی کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے تھے۔ اس کے اندر ہمارے پاس دو ہی کنڈیشن آتی تھی، یا وہ ریزولو ہوتا تھا یا وہ ریجیکٹ ہوتا تھا۔ اب جب ریزولو فنکشن چلتا تھا تو اس صورت میں ہمارا دین نام کا جو فنکشن ہے وہ آٹومیٹکلی کال ہو جاتا تھا، اور ریجیکٹ ہونے کی صورت میں ریجیکٹ یعنی کہ فنکشن چلنے کی صورت میں ہمارے پاس کیچ نام کا جو فنکشن تھا وہ کال ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے، اب ہمارے پاس پرابلم کیا آتی ہے؟ جب ہمارے پاس ملٹیپل پرومس میتھڈ جو ہوتے ہیں ہم نے اوپن کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہمارے پاس پرومس میتھڈ ہے، ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ آ رہے ہیں، یعنی کہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یا 10 ہیں، یا 20 ہیں پرومس میتھڈ۔ اب ہمیں ہر پرومس میتھڈ کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ دین فنکشن اور کیچ فنکشن کا یوز کرنا پڑے گا بار بار۔ تو یہاں پر ہمارے پاس پرابلم ہوتی ہے، تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہمیں پرومس ڈاٹ آل فنکشن دیا گیا ہے۔ اس کا یوز کر کے ہم اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ اب پرومس میتھڈ کیا ہے؟ اس کے اندر یا وہ ریزولو ہوتا ہے پرومس میتھڈ، یا وہ ریجیکٹ ہوتا ہے۔ ریزولو ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دین فنکشن چلتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جب تک سارے پرومس ڈاٹ آل کے اندر جب پرومس میتھڈ یعنی کہ سارے ریزولو ہوں گے، جتنے ہمارے پرومس میتھڈ ہم نے لگائے ہوں گے پرومس ڈاٹ آل کے اندر جتنے پرومس میتھڈ لگائے ہوں گے، جب تک وہ سارے ریزولو نہیں ہوں گے ان کا رزلٹ جو ہے ریزولو آئے گا تو جا کے ہمارا دین فنکشن کال ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تب جا کے جو ہے ہمارا کیچ فنکشن کام کرے گا۔ اگر سارے ریزولو ہوتے ہیں پرومس میتھڈ تو جا کے ہمارا دین فنکشن کال کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو تب جا کے ہمارا کیچ فنکشن جو ہے وہ کام کرے گا۔ اس کو پرومس میتھڈ جو ہے پرومس ڈاٹ آل جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جس طرح ہم پہلے لکھتے تھے ویریبل لیتے تھے لیٹ ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی میں یہاں پہ P1 لے لیتا ہوں = نیو پرومس نام کا ہم ایک آبجیکٹ بناتے تھے پرومس میتھڈ کا۔ اب یہاں پہ پرومس کے اندر ہم فنکشن لیتے تھے، یہاں پر بھی ہم فنکشن لیں گے اور اس کے اندر 2 ویریبلز ڈالیں گے ریزولو اور ریجیکٹ نام کے۔ ہم یہاں پہ کوئی بھی ویریبلز ڈال سکتے ہیں، ABC کوئی بھی میں نے یہاں پہ ایک میسج پرنٹ کرایا console.log کے اندر، یعنی کہ ہمارا کیا ہے فرسٹ پرومس ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کے اندر ریزولو نام کا فنکشن کو بھی کال کر دیں گے، اس کے اندر کوئی ویلیو ڈال دیں گے، میں فرسٹ ڈال دیتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارا ایک پرومس میتھڈ کلیئر ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرا پرومس میتھڈ بناتے ہیں P2 نام سے۔ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پہلے کا نام رکھا P1، دوسرے کا نام رکھتے ہیں P2۔ یہاں پہ ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بالکل جیسے سیم ہم نے پہلے بنایا تھا یہاں پر بھی ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں console.log کے اندر سیکنڈ پرومس، اور ریزولو فنکشن کے اندر لکھ دیتے ہیں سیکنڈ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس 2 پرومس میتھڈ آ گئے ہیں، اب ہم ان کو پرومس ڈاٹ آل میں کس طریقے سے لکھیں گے؟ میں یہاں پہ لکھوں گا ایک اسٹیٹمنٹ لکھوں گا پرومس ڈاٹ آل فنکشن لکھ کے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ایرے لگائیں گے۔ اب ایرے کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی پرومس میتھڈ آ رہے ہیں ان کے نام یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کوما لگا کے، یعنی کہ P1 لکھا، پھر کوما لگایا، پھر P2 لکھا۔ اگر اور بھی ہے، اگر 10 ہیں 20 ہیں تو بھی ہم آ کے ان کے نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب پرومس میتھڈ کو پرومس ڈاٹ آل جو فنکشن ہے اس کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں صرف ایک بار دین فنکشن اور کیچ فنکشن کا کال یوز کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کے آگے ڈاٹ لے کے دین فنکشن لے کے دیں گے اور ڈاٹ لگا کے کیچ فنکشن لیں گے۔ اگر ہمارے سارے میتھڈ اس کے اندر پرومس ڈاٹ آل کے اندر سارے جو پرومس میتھڈ آ رہے ہیں وہ سارے ریزولو ہوتے ہیں تو ہمارا دین فنکشن کال ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارا کیچ فنکشن بھی کال ہو جائے گا۔ اس کا ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک HTML کی فائل اوپن کی ہوئی ہے advanced.html، اس کے اندر ہم اس کا پریکٹس کریں گے۔ یہ ہمارا بیسک کوڈ ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسکرپٹ ٹیگز لیتے ہیں۔ اس کے اندر میں ایک ویریبل لیتا ہوں، یعنی کہ لیٹ وائی نام کا y1 لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ y1 = نیو پرومس۔ اب یہ ہمارا جس طرح ہم پہلے بناتے تھے ویسے بنا دیا۔ اب ہم اس کے اندر کیا کروں گا،
यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं, एरो फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये हमारा एरो फंक्शन है। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे। अब जो है इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स भी ले लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। रिजोल्व और रिजेक्ट इसलिए लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये रिजोल्व में आएगा और ये रिजेक्ट में, अगर रिजेक्ट होता तो ये रिजेक्ट में आएगा। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल, यहाँ पे मैं सेमीकोलन का निशान भी लगा था। ये क्या हो गया हमारा, एक y1 नाम का क्या बन गया, एक प्रोमिस मेथड। अब इसके अंदर प्रोमिस मेथड के अंदर हम यहाँ पे कुछ मैसेज भी शो करा देते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ मैसेज दे देते हैं कंसोल के अंदर। यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ, यानी कि द रिजोल्व। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन रिजोल्व फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा रिजोल्व फंक्शन है। मैं यहाँ पे रिजोल्व फंक्शन लगाता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू भी हम प्रिंट करा देते हैं। मैंने यहाँ पे 50 करा दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसको यानी कि हम एक और भी मेथड बनाएंगे y2 नाम का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट मेथड क्या करता है, यानी कि वो हमारा एक, हम उसमें टाइम देते हैं। उस सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर देते हैं। एक हम फंक्शन देते हैं या फंक्शन का नाम देते हैं, दूसरा हम टाइमर देते हैं। टाइमर मतलब मिली सेकेंड में टाइम देते हैं कि ये जो है इतने सेकेंड के बाद ये फंक्शन चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा सेट टाइम आउट में। अगर हम उसको लूप्स की तरह चलाना चाहते हैं, अपने फंक्शन को बार बार चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सेट टाइम आउट। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर मैं लेता हूँ सेट इंटरवल, यानी कि सेट टाइम आउट का हम यूज़ करेंगे। किसी अगर दूसरी जगह फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का यहाँ पर हम नाम देंगे। अगर यहाँ पर हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर हम एरो फंक्शन बन गया हमारा यहाँ पे। अब इसके अंदर सेट टाइम आउट के हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक एरो फंक्शन, उसके बाद हम टाइमर देते हैं, यानी कि कोमा लगा के मैं यहाँ पे टाइमर दूंगा 1000, यानी कि 1000 मिली सेकेंड किसके बराबर है, 1 सेकेंड के। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड के। अब हम क्या करते हैं, जो हमने कट किया था उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें, अब हमारे पास सेट टाइम आउट के अंदर क्या आ गया, कंसोल एक मैसेज है और एक रिजोल्व फंक्शन आ रहा है। इसी तरीके से ये जो है हमारा एक प्रोमिस मेथड जो है एक हमारा क्लियर हो गया है y1 नाम से। यहाँ से ये देखो, ये एक हमारा क्या है, प्रोमिस मेथड है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब और एक इस तरीके का हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे y2 नाम से। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम y1 की जगह पे मैं क्या कर दूँगा, y2 कर दूँगा और इसके अंदर हम बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे मैं लिख दूँगा सेकंड और यहाँ पे 50 की जगह मैं लिख देता हूँ 75 लिख दिया। अब यहाँ पे हम मिली सेकेंड जो है, यानी कि 1000 की जगह पे मैं लिख दूँगा 2000, ठीक हो गया। यानी कि 2000 का मतलब है 2 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। पहले ये वाला 1 सेकेंड के अंदर ये कॉल हो जाएगा, फिर दूसरे सेकेंड में ये कॉल होगा, फिर हमारा जो है ये 2 होगी, y1 और y2 नाम का। इस तरीके से हम जितने प्रोमिस मेथड बनाना चाहते हैं यहाँ पर हम बना सकते हैं। पेस्ट करते हैं, y3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम थर्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे 50 की बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 100 और यहाँ पे हम 3000 लिख देते हैं।
یعنی کہ جو ٹائمر ہے ہمارا 3000 کا مطلب ہے 3 سیکنڈ بعد یہ کال ہوگا، 2 سیکنڈ بعد یہ ہمارا دوسرا پرومس کال ہوگا، اور فرسٹ ہی سیکنڈ کے اندر یعنی کہ یہ فرسٹ والا جو ہے یہ کال ہوگا۔ اب ہم نے 3 پرومس میتھڈ ہم نے بنائے۔ اب ان کو ہم کیا کریں گے، ان کو پرومس ڈاٹ آل فنکشن کے اندر لکھیں گے۔ یہاں پہ ہم جائیں گے اینڈ میں، یہاں پہ لکھیں گے پرومس ڈاٹ آل فنکشن۔ اب اس کے اندر ہم ایرے لیں گے، ایرے کے اندر جتنے بھی ہمارے پرومس میتھڈ ہیں ان کے ہم یہاں پہ نام لکھ دیں گے۔ وہی 1 کوما لگائیں گے، پھر وہی 2 لکھیں گے، پھر کوما لگا کے وہی 3 لکھ دیں گے۔ اور یہاں پہ ہم جتنے بھی ہیں 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، جتنے بھی ہمارے نام ہیں یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہاں سے صحیح کام کرے گا۔ آگے یہاں پہ ہم اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صرف ایک بار لکھنا پڑتا ہے دین اور کیچ فنکشن، ہر میتھڈ کے اندر نہیں لکھنا پڑتا، یہاں پہ ہمیں صرف ایک بار لکھیں گے ڈاٹ لگا کے، یعنی کہ دین فنکشن، اور آگے ڈاٹ لگا کے ہم کیا کریں گے کیچ فنکشن کا لکھ دیں گے، کیچ فنکشن۔ اب آگے کی جو کوڈنگ ہے ہم اس کے اندر یہاں پر کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم اور فنکشن بنا کے ہم اور کوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایک دین کے اندر سب سے پہلے لے جائے، اگر سارے ریزولو ہو جاتے ہیں تو دین فنکشن چلے گا، تو دین فنکشن جب چلے گا تو اس کے اندر ہم کوئی ویلیو ریسیو کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے دی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہمارے پاس آ رہا ہے دین فنکشن، اس کے اندر ہم کوئی ایرو فنکشن بنا دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایرو فنکشن لیتا ہوں، یہاں پہ لکھتا ہوں سکسیس۔ جیسے ہی ہمارے ریزولو ہوں گے تو یہ دین نام کا فنکشن چلے گا، اس کے اندر ہم ایرو فنکشن کے اندر اس کے اندر ہم لکھ دیں گے ویریبلس کے اندر سکسیس، اس ویریبلس کے اندر جا کے ویلیو سٹور ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہم کچھ پرنٹ کرا دیتے ہیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کنسول ڈاٹ لاگ۔ یہاں پہ ہم ٹیمپلیٹ اسٹرنگ کا یوز کریں گے، سکسیس، اور یہاں پہ ہم کولن کا سائن لیں گے۔ پھر ہم آگے کس کا یوز کرتے ہیں ٹیمپلیٹ اسٹرنگ کا اگر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈالر لیں گے اور اس کرلی بریکٹ کے اندر ہم ویریبلس کا نام لکھیں گے سکسیس۔ اس طریقے سے یہ ہمارا کیا ہے ایک ایرو فنکشن بن گیا ہے۔ دین فنکشن کے اندر ہم نے ایک ایرو فنکشن بنایا ہے جس کے اندر ہم نے ویریبل کیا لکھا ہے سکسیس نام کے ویریبل کے اندر لکھا ہے، اور اس کو ٹیمپلیٹ اسٹرنگ کے ذریعے یہاں پہ پرنٹ بھی کرا دیا ہے کنسول کے اندر۔ جو بھی ویلیو آئے گی وہاں سے یہاں اس کے اندر سٹور ہوگی، یہاں پہ ہم اس کو پہلے پرنٹ کرا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہمارا کوئی فنکشن ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کیچ فنکشن چلے گا، تو کیچ فنکشن کے اندر بھی ہم ایک ایرو فنکشن بنا دیتے ہیں، اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ایرر، ERR لکھ دیتے ہیں، ایرر OR بھی لکھ دیتے ہیں، ایرر ویریبلز لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کنسول ڈاٹ لاگ کے اندر ٹیمپلیٹ اسٹرنگ کا یوز کریں گے، بیک ٹک کا، یہاں پہ میں لکھوں گا ایرر اور کولن لگاؤں گا، اور اس کے آگے لکھوں گا ڈالر، کرلی بریکٹ کے اندر لکھ دیں گے ایرر۔ ویریبل جو ہم نے یہاں پہ لکھا اس کے اندر وہی اس کے اندر بھی لکھ دیں گے، تو یہاں پہ اس کو سیمی کولن لگا دیں گے۔ اب جو ہے کیا ہوگا، جیسے ہی یہ جو پرومس میتھڈ ڈاٹ آل ہے فنکشن، اس کے اندر یہ جو تینوں میتھڈ ہیں ہمارے y1 y2 y3 اگر ریزولو ہوتے ہیں تو یہ دین نام کا فنکشن چلے گا۔ اب اس دین نام کے فنکشن کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک ایرو فنکشن بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم اس کو پرنٹ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں، میں یہاں پہ سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ چلتے ہیں اپنے انسپیکٹ کرتے ہیں کنسول کے اندر، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ویریبل جو ہیں وہ سارے ویلیو جو ہے وہ ریسیو کر رہی ہے۔ اچھا میں اس کو دوبارہ یہاں سے کلیئر کرتا ہوں، اب میں اس کو دوبارہ سیو کرتا ہوں کیونکہ پہلے ہم نے کنسول کھولا ہوا نہیں تھا، اب ہم نے کنسول کو اوپن کیا ہوا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے ہم نے یہاں پہ جو ٹائمر لگایا ہوا ہے سیٹ ٹائم آؤٹ کا وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہاں سے میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فرسٹ سیکنڈ میں وہ پہلا ہو، پھر دوسرا سیکنڈ، پھر تیسرے سیکنڈ میں ہمارا تھرڈ پرومس جو ہے وہ کال ہوا ہے۔ یہاں سے سکسیس کے اندر جو ویلیو ہم نے لکھی، ریزولو کے اندر جو ہم نے ویلیو لکھی وہ ہمارے پاس اس ویریبل کے اندر آ رہی ہیں، یعنی کہ 50 ہے، 75 ہے اور 100 ہے۔ اگر اب ہم اس ویلیو کو
کیا کرنا چاہتے ہیں، میں اس کی کیلکولیشن کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گا، میں یہاں پہ ایک ویریبل لے لوں گا۔ ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، یہاں پر میں ایک ویریبل لوں گا جس کی ویلیو 0 رکھوں گا۔ ویر نام کا ایک ویریبلز لیتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ ٹوٹل کرنے لگے ہیں، تو اس کا جتنی بھی ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے، یعنی کہ 50 75 اور 100، ان کا ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں، کتنا ان کا ٹوٹل بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم 0 ویلیو رکھیں گے تاکہ اس کے اندر ہم بار بار اسٹور کریں گے اس 0 کے اندر۔ تو فار ان لوپس ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اندر میں وہی لگانے لگا ہوں، فار ان لوپس کا یوز کریں گے۔ میں یہاں پہ کیا کروں گا، لکھوں گا فار، اور اس کے اندر لکھیں گے پہلے ہم ایک ویریبل لیتے ہیں ویر نام کا، اور یہاں پہ ہم کوئی بھی اپنا ویریبلس کا نام رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ میں n رکھ دیتا ہوں یا میں x رکھ دیتا ہوں۔ آگے ہم ان لکھتے ہیں، پھر ہم کیا لکھتے ہیں، ویریبلس کا نام جو ہے SUCC، سکسیس، جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایک کر کے ویلیو، اس کے اندر ویلیو کے پھر یہاں سے یہ کس کو دے گا، اس x کو، پھر ہم آگے x کی کیا کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، کرلی بریکٹ آن آف کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹوٹل لکھیں گے، ٹوٹل کے اندر ہم نے بھیجنے ہیں، تو یہاں پہ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایڈیشن کرنا ہے تو ایڈیشن کا یعنی کہ سائن لیں گے، یہاں پہ لکھیں ہیں سکسیس، اور ایرے کے اندر ہم اپنا ویریبلس کا جو ہے x نام کا وہ لگا دیں گے۔ ایک ایک کر کے اس کے اندر ویلیو آتی جائے گی اور ہم اس کے اندر ٹوٹل کے اندر ایڈ کراتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کیا ہے، فار ان لوپس ہے یہ والا۔ اب ٹوٹل یہاں پہ ہم ٹوٹل کے اندر ویلیو تو ہماری ایڈ ہو گئی، اب ہم ٹوٹل کو پرنٹ کرائیں گے کہاں پر، یہاں پر اس کے اندر۔ یہ ہمارا کیچ فنکشن ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اوپر جو ہے ہمارا دین نام کا فنکشن ہے، کیونکہ ریزولو سارے ہمارے پرومس میتھڈ جو ہیں وہ ریزولو ہوں گے، تو صاف ظاہر ہے دین فنکشن ہی چلے گا۔ جب دین فنکشن چلے گا تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ان کو صرف ایسے ہی پرنٹ کرایا ہوا ہے 50 ویلیو کو۔ اب ان کو ہم ایڈ کریں گے تو وہ بھی نیچے ہم لکھ دیں گے، ان کو ہم ایڈ بھی کر رہے ہیں، کنسول لاگ کے اندر لکھیں گے، بیک ٹک کا یوز کریں گے، یہاں پہ ٹوٹل کولن لگائیں گے، پھر ہم یہاں پہ ڈالر کا سائن لیں گے، کرلی بریکٹ کے اندر لکھ دیں گے ٹوٹل، کیونکہ ٹوٹل ویریبلس کے اندر جو ہے ہماری ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، ایڈیشن اسی کے اندر ہی ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ دیں گے۔ اب اگر میں یہاں پہ سیو کرتا ہوں دوبارہ، تو یہ دیکھیں یہ آئی پہلی ویلیو، دوسری، پھر یہ دیکھیں اب یہاں پہ ٹوٹل بن گیا، یعنی کہ 50 75 اور 100 کا جو ٹوٹل بنا ہے وہ 225 ہے، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اس کے اندر۔ یعنی کہ اس طریقے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، ٹوٹل بھی کر سکتے ہیں اپنی کیلکولیشن کر کے۔ ان میں سے کوئی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، کیچ نام کا فنکشن چلے گا، کیا کرتے ہیں، یہ جو ہمارا سیکنڈ ہے پرومس میتھڈ سیکنڈ نمبر پہ ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس میں ریجیکٹ فنکشن لگا دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا میتھڈ ہے y2 نام کا، اس کو ہم ریجیکٹ فنکشن لگانے والے ہیں اس کے اندر، ریجیکٹ۔ اب اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ 70 نہیں آنی چاہیے، وہ آنی چاہیے فیلڈ، کوٹیشن کا سائن لیں گے، پھر لکھ دیں گے اس کے اندر۔ اب یہ کیا ہوگا، فرسٹ جو ہے ہمارا وہ بھی ریزولو ہے، وہ بھی چلے گا، جو ہمارا سیکنڈ ہے وہ ریجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ بھی چلے گا، اور تیسرا بھی ہمارا چلے گا ریزولو فنکشن۔ اب پرومس ڈاٹ آل کے اندر یہ تینوں چلیں گے۔ اب ان میں سے جو دوسرا ہے وہ ریجیکٹ ہو، یعنی کہ اگر تینوں ہو جاتے ریزولوڈ تب ہمارا دین فنکشن چلتا۔ اگر ان میں سے ایک کیا ہو گیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، ایک فیل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں فیل ہونے کی صورت میں ہمارا کیچ فنکشن چلے گا۔ اب جب کیچ فنکشن چلے گا، میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، اس کو سیو کرتے ہیں، یہاں سے ہم سیو کرتے ہیں، تو یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، یہ دیکھیں دا تھرڈ پرومس ہیز ریزولوڈ، اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ دا سیکنڈ پرومس ہیز فیلڈ۔ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، میں یہاں سے اس کو دوبارہ چلاتا ہوں،
یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، وہ جو کیلکولیشن ہو رہی تھی دین نام کے فنکشن کے اندر وہ نہیں چل رہی ہے. اب ہمارے پاس صرف جو ہے فرسٹ وہ میسیج ہے صرف پرنٹ ہو رہا ہے ریزولو نام کے اندر جو ہم نے لکھا تھا فرسٹ والا. اب سیکنڈ کے اندر کیا ہے، دا سیکنڈ پرومس ہیز فیلڈ. اس طریقے سے یہ تھرڈ والا چل رہا ہے. اب یہاں پہ ہم ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے. ریجیکٹ، ٹھیک ہے. ان کی جو میں ٹائمنگ ہے میں تھوڑا بڑھا بھی دیتا ہوں. میں یہاں پہ یہ 1 ہے تو اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں 2 کی بجائے میں 3 کر دیتا ہوں، یعنی کہ 3 سیکنڈ بعد یہ چلے. 3000 کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں 3 کو 4 یعنی کہ 4000 کا مطلب ہے ملی سیکنڈ میں یہ ویلیو ہے ہماری. تو اس کو یہ 4 سیکنڈ کے بعد جو ہے کال ہوگا. یہاں سے تو میں دوبارہ سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فرسٹ 1 سیکنڈ میں چل گیا، پھر دوسرے سیکنڈ میں وہ چلا، چوتھے سیکنڈ میں بعد جو ہے ہمارا تیسرا پرومس جو ہے وہ کال ہوا ہے. اب یہ جو تھا ہمارا اس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو کیا. اب اس کو ہم تھوڑا شارٹ کٹ بھی بنا سکتے ہیں. شارٹ طریقے سے کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہمارا ایک ہم نے فنکشن لکھا ہوا ہے، پہلے لکھا ہوا ہے وائی 1 نام کا پرومس میتھڈ بنایا ہے، پھر وائی 2 نام کا پرومس میتھڈ بنایا ہے، پھر ہم نے وائی 3 نام کا پرومس میتھڈ بنایا ہے. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ اس طرح کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ جو ہے وائی 2 اور وائی 3 کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اس کو ہٹا کے اب ہم کچھ شارٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو شارٹ طریقے سے کس طریقے سے لکھ سکتا ہوں، میں یہاں پہ لکھوں گا لیٹ وائی 1 از ایکول ٹو، جس طرح پہلے لکھتے تھے نیو پرومس میتھڈ. اب اس کے اندر ہم لکھ دیں گے، ہم یہاں پہ کوئی فنکشن کا نام لے لیتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں پرومس فنکشن، ایف لکھ دیتے ہیں پرومس فنکشن یعنی کہ ہمارا ہے. اب اس کے اندر اس فنکشن کے اندر ہم ویلیو لے لیں گے، یعنی کہ پہلے ویلیو کون سی آتی ہے ہماری 50 ہے. 50 ویلیو آئے گی، اس کے بعد یہاں پہ کوما لگائیں گے. یہاں پہ ہم کچھ میسیج بھی پرنٹ کرا دیتے ہیں، یعنی کہ میں لکھ دیتا ہوں فرسٹ ویلیو جو ہے. اس طریقے سے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں یہاں پہ میں وہی 2 کر دوں گا اور نیچے جو ہے وہی 3 کر دوں گا. اب یہاں پہ ہم 50 کی بجائے میں 75 کر دوں گا، 75، اور یہاں پہ میں کر دوں گا 100 ویلیو 100. اب یہاں پہ فرسٹ ہے تو میں یہاں پہ سیکنڈ کر دوں گا، یہاں پہ میں کر دوں گا تھرڈ. اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم یہاں پہ جا کے یہ جو ہمارا پرومس ایف لکھا ہوا یہ فنکشن کا جو نیم ہے وہ یہاں پہ اب ہمیں یہاں پہ فنکشن کی ضرورت پڑے گی، پرومس میتھڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پہ ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں پرومس فنکشن. اب یہاں پہ ہم فنکشن لکھ لیتے ہیں، فنکشن لکھا. اب اس فنکشن کے اندر جیسے لکھتے تھے، اب یہاں پہ میں سمپل ایک نارمل فنکشن بنا لیتا ہوں. یہ ایرو فنکشن کو میں ہٹا دیتا ہوں، یہاں سے ایرو فنکشن ہٹا کے اور اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ریزولو اور ریجیکٹ نام کے ویریبلز ہو. اب یہاں سے ہم کیا کریں گے، سیٹ ٹائم آؤٹ ویسے لگے رہنے دیں گے، اور یہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے دا فرسٹ کی جگہ پہ ایک ویریبلز لکھیں گے. یہاں پہ ہم فرسٹ کو ہٹا کے میں یہاں پہ لکھوں گا ڈالر کا سائن لگاؤں گا اور اس کی جگہ پہ لکھ دوں گا. یہاں پہ ہم دو ویریبلز لیتے ہیں. یہاں پہ ہم ریزولو اور ریجیکٹ کو ہٹا کے میں کوئی اور لے لیتا ہوں. یہاں پہ یعنی کہ جس کے اندر ویلیو آئے گی 50، 75 اور 100، وہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نومیرک ویلیو ہمارے ایک ویریبلز ہے. دوسرا جو ہے وہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اسٹیٹمنٹ.
تو یہ جو والی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نومیرک ویلیو کے اندر کیا آئے گا، میں اب اس کی یہاں پہ لکھوں گا، اسٹیٹمنٹ لکھوں گا یہاں پہ، یعنی کہ فرسٹ کی جگہ پہلے فرسٹ والا آئے گا، پھر سیکنڈ والا آئے گا، چلے گا تو پھر تھرڈ والا اس کے اندر آئے گا۔ اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، یہ جو ہم نے لکھا ویریبلز وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے اندر کون سی ویلیو آئے گی، یہ 50 75 اور 100 آئے گی ریزولو کے اندر۔ ریزولو فنکشن کے اندر یہ ویلیو آئے گی، اور یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کون سے ویلیو آئے گی، یہ والی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ والی۔ اب کیا کریں گے ہم، اب اس کو ہم یہاں پہ سیٹ ٹائم آؤٹ کو بھی چلانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ملٹی پلائی کریں گے یہاں، یعنی کہ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، لکھوں گا نومیرک ویلیو ملٹی پلائی بائی، کس سے ملٹی پلائی کروں گا، تو یہ اگر میں 40 سے ملٹی پلائی کرتا ہوں، یہاں سے 40 کو 50 سے ملٹی پلائی کروں گا تو 2000 آئے گا، یعنی کہ 2000 کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ چلے گی ہماری فرسٹ والی، یہ والا چلے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ پرومس میتھڈ چلے گا۔ اور اس کے بعد جب دوسری بار چلے گا 40 جب 75 سے ملٹی پلائی ہوگا تو پھر آئے گا 3000، تو 3 سیکنڈ کے بعد یہ چلے گی۔ پھر جب 100 آئے گا اس کے اندر تو اس کے بعد وہ بن جائے گا 40 جب 100 سے ملٹی پلائی ہوگا تو وہ بنے گا 4000، تو یعنی کہ 4 سیکنڈ کے بعد ہمارا یہ والی اسٹیٹمنٹ لاسٹ جو ہے وہی 3 جو ہے وہ چلے گی، وہی 3 نام کا جو پرومس میتھڈ ہے وہ چلے گا۔ اب یہاں پہ ہم یہ لکھ دیا، باقی جو نیچے جو ہے وہ ویسے کا ویسے رہنے دیں گے۔ یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا پرومس ڈاٹ آل نام کا جو فنکشن ہے اس کو ہم ویسے رہنے دیں گے۔ ریزولو اور ریجیکٹ دو ہمارا پرومس میتھڈ جو ہے وہ دو ویلیو ریٹرن کرتا ہے، یا ریزولو یا ریجیکٹ، تو اس صورت میں ہمیں ریزولو نام کے فنکشن کو کس کی چیز کی ضرورت ہے، فنکشن کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم ایک فنکشن بھی بنا لیں گے اسی کے اندر ہی، میں اس کو کیا کروں گا، یہاں سے اس کو کٹ کر لوں گا۔ اب یہاں پہ ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں، اس کے اندر میں یہاں پہ فنکشن لوں گا، فنکشن، اور اس کے اندر لکھوں گا ریزولو، کوما لگا کے پھر لکھوں گا ریجیکٹ، اور یہاں پہ ہم اس کو، اب اس کے اندر میں اس کو کیا کروں گا، پیسٹ کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا، یہ جو فنکشن ہے اب اس نے پرومس نام کے اس فنکشن کے اندر ہم نے اس فنکشن کو ڈالا ہوا ہے، تو یہ ریٹرن کس کو کرے گا، اس پرومس نام کے ویریبلس کو ریٹرن کرے گا، یعنی کہ اس فنکشن نے دوبارہ ریٹرن جا کے کرنا ہے اس پرومس فنکشن کو۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریٹرن، اب اس کے پاس جو رزلٹ نکل کے آئے گا اس نے واپس یہ ریٹرن اس کو کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس جو ہمارا پاس پرومس نام کا فنکشن ہے اس کو، اب اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ کیا کرا رہے ہیں، کال کرا رہے ہیں، یہاں سے پرومس ڈاٹ آل کے اندر ہم نے یہ ڈالے ہوئے سارے ان کو، تو یہ یہاں سے اس کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے 3 میتھڈ بنایا ہے، پرومس میتھڈ ہم نے یہاں پہ 3 بنائے ہیں، یہ تینوں میتھڈ کس کے اندر جا رہے ہیں، اس پرومس فنکشن کے اندر جا رہے ہیں، یہ جو ہمارا پاس ہے، ٹھیک ہے، اس فنکشن کے اندر۔ اب اس فنکشن کے اندر جو بھی ہمارا اسٹیٹمنٹ ہم نے چلائی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ ایک ٹائمر لگایا ہوا ہے، میتھڈ لگا کے پھر ہم اس کے اندر ایک میسج شو کرا رہے ہیں، دوسرا ریزولو فنکشن کو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ریجیکٹ نہیں ہے، تینوں ہی ریزولو فنکشن ہی آ رہے ہیں۔ اب وہ دوبارہ ہم ریٹرن اس کو کریں گے تو آگے ہمیں یہ پرنٹ ہوگا، تو یہاں سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، یہ دیکھیں y1 y2 y3، یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ اس کو میں ہٹاتا ہوں، اب دوبارہ میں سیو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں 2 سیکنڈ بعد یہ ہوا، پھر 3 سیکنڈ بعد پھر ہمارا جو ہے اب جو ہے ہمارا صحیح جو ہے وہ پرنٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارا ہم نے پہلے جس طرح کیا تھا ویسے ہی ہمارا رزلٹ آ رہا ہے، ٹوٹل نکل کے ہم نے اس کے اندر ہماری کیلکولیشن بھی چل رہی ہے، 225 آ رہی ہے، یہ دیکھیں ٹوٹل ہو کے ویلیو بھی پرنٹ ہو رہی ہے ساری جو اس کے اندر ہم نے دی تھی۔ یعنی کہ اب ہم نے اس کو کیا کر دیا، تینوں میتھڈ ہم لگائے شارٹ طریقے سے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ایک فنکشن کے اندر ڈال دی ہے،
ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کا شارٹ کٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی کافی طریقوں سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ان میتھڈ کو. پرومس ڈاٹ آل جو فنکشن ہے اس کا یہی فائدہ ہے کہ اس کے اندر ہم اس کے اندر جتنے مرضی پرومس میتھڈ ڈال سکتے ہیں. ان کو جتنے بھی پرومس میتھڈ بنائیں گے ان کے نام ہم ان کے اندر لکھتے جائیں گے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک بار ہمیں یہاں پہ دین فنکشن کا یوز کرنا پڑے گا اور کیچ فنکشن کا یوز کرنا پڑے گا. اگر ہمارے سارے پرومس میتھڈ جو ہیں وہ ریزولو ہوتے ہیں تو ہمارا دین نام کا فنکشن کال ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک ریجیکٹ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو کیچ نام کا فنکشن کال ہوگا. تو تب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے.